بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد تعلیم کا فروغ اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار علم کی فضیلت بیان کی ہے اور تدبر کا کہا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی ہے کہ علم حاصل کرو. اور اس سلسلے میں ہم نے آج جس مہمان کو زحمت دی ہے، آپ ہیں ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ. آپ ایک نجی یونیورسٹی میں آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہی اردو کی، اور کافی آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور کافی ریسرچ کا کام بھی کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ ہمارے بچوں کو بتائیے آپ کا تعلیمی سفر کیسا گزرا؟ سر، مجھے سب سے زیادہ جو بچپن سے ہی مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا. اچھا. وہ اس طرح کہ جب ایک کلاس میں سے پاس ہوتے تھے اور دوسری کلاس کی کتابیں لیتے تھے تو میں کلاسیں شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیتی تھی. اچھا. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں جب نرسری کلاس میں داخل ہوئی ہوں، نرسری تو نہیں تھی اس وقت، کچی پکی کلاسیں ہوتی تھیں، تو میری بہن ہیڈ مسٹرس تھی اسکول میں. اچھا. اب بہن ہیڈ مسٹر تھی اور وہ وہیں مطلب بورڈنگ میں رہتی تھی، میں بھی بہن کے پاس رہتی تھی. جب پہلی کلاس میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک قاعدہ تھا، میں نے 1 مہینے میں پڑھ لیا. اچھا. اب میں ضد کروں کہ میں نے اگلی کلاس میں جانا، یہ قاعدہ میں نے نہیں پڑھنا. اچھا. تو بہن نے کہا کہ اگلی کلاس کی کتابیں پکی کلاس کی دے دی. میں نے 2 مہینے میں وہ گنتی اور پہاڑے اور وہ چیزیں یاد کر لیں، تو میں کہوں کہ میں نے تو نہیں اب اس کلاس میں بیٹھنا، مجھے اگلی کلاس میں بٹھائیں. بہن گھر آئی اور بہن بھائیوں سے مشورہ کیا کہ اب سب کہیں گے کہ ہیڈ مسٹرس کی بہن ہے تو اس لیے اس کو نقل مار کے پاس آگے آگے کرتی جا رہی ہے. تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ اس کا ٹیسٹ لیں اور اس کو پروموٹ کر دیں اگلی کلاس میں. سر، میں نے 3 کلاسیں 1 سال میں کر لیں. اوہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا. اس کا خمیازہ مجھے 5ویں کلاس میں جا کے بھگتنا پڑا. وہ کیسے؟ وہ جب وظیفے کا امتحان دینا تھا تو اس کے ساتھ بلدیہ کا سرٹیفکیٹ لگنا تھا پیدائش کا. اب وہاں سے پیدائش کا سرٹیفکیٹ نکالا تو میری عمر 3.5 سال کم. میں کہوں کہ میں نے وظیفے کا امتحان ضرور دینا ہے. وہ 3 سال 3.5 سال میری عمر زیادہ کرنی پڑی. اچھا اچھا. اور جب وہاں سے سرٹیفکیٹ نکالا تو اس میں میرا نام فضیلت بانو لکھا ہوا تھا بلدیہ پہ، اور گھر والے مجھے سبیہ خانم کہتے تھے. وہ پھر وہاں بھی غلط ہو گیا. وہ بھی غلط ہو گیا. تو اس دور میں سبیہ خانم بڑی مشہور تھی، تو میرا نام سبیہ خانم کسی نے رکھ لیا. اس طرح سے وہ 3 کلاسیں میں نے 1 سال میں کی. اور میری پہلی جو تحریر تھی، میری ادبی تحریر، وہ میں نے اس بورڈنگ ہاؤس میں بہن کے پاس بیٹھ کے جب اپنی سہیلیوں کو شہر میں خط لکھا اور لکھا کہ گڑیوں کی سہیلیاں، گڑیوں کی شادیاں، گڑیوں کی چیزیں، وہ میں نے لکھا. وہ اتنی پختہ تحریر تھی کہ وہ تو خاندان میں بڑی مشہور ہوئی. اچھا. کہ اتنی چھوٹی سی بچی نے اتنا اچھا خط بھی کیسے، لفافہ بھی بے رنگ بنایا. چونکہ ایڈریس کا پتہ تھا، لکھ کے پوسٹ کر دیا. واہ. تو آہستہ آہستہ کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوا. اچھا. پھر جب میں اسکول میں پہنچی 7ویں 8ویں تک، تو جو کہانی اتفاق میں برکت، لالچی اور یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ سب میں خود لکھتی تھی. اچھا. میں کتاب میں سے یا گرامر میں سے نہیں دیکھتی تھی. اچھا. وہ جب میں کلاس میں سناتی، ٹیچر بہت تعریف کرتی، کلاس کے لوگ بھی، ساتھی بھی سارے بہت خوش ہوتے. تو مجھے اس طرح کہانیاں لکھنے کی عادت ہو گئی. اچھا. میں نے پھر بچوں کی کہانیاں لکھنی شروع کی. پھر میری کہانیاں شائع ہونا شروع. آپ کے یہاں کون سے رسالے بچوں کے آتے تھے؟ میرے اس وقت آتا تھا بچوں کی دنیا بہت زیادہ تھا. پھر تعلیم و تربیت ہو گیا، پھر وہ نحال ہو گیا. پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو پھر پھول سے لکھنا شروع کر دیا میں نے. اچھا. اور گھر میں مجھے سب سے زیادہ جو رسالہ پسند ہوتا تھا اس وقت چین با تصویر تھا. وہ تو جب سویت یونین ٹوٹ گیا تو وہ ختم ہو گیا. اردو کا جو رسالہ تھا چین کا، اس میں جو عورتیں کام کرتی تھیں اور کلر تصویریں ہوتی تھیں ان کی، کھیتوں کی، فیکٹریوں کی، بچوں کی، وہ بڑی انسپائر کرتی تھی. تو وہ میرا سب سے بہترین پسندیدہ رسالہ تھا. میں تصویریں کاٹ کاٹ کے لگاتی تھی. پھر اسکول میں مطلب بیسٹ بیٹر رہی، بزم ادب میں رہی. پھر اسی طرح کالج میں گئی. آج بھی میرے کالج کی لائبریری میں بیسٹ بیٹر کی میری تصویر لگی ہوئی ہے. آپ کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ جی، میں کھیلوں میں بھی، میں بیسٹ ایتھلیٹ رہی ہوں. اچھا. ہاں جی. لانگ جمپ میں اور آگے بھاگنے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا. تو گیمز میں بھی رہی. اچھا. مزے کی بات آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جب میں کالج میں گئی ہوں
تو ہماری کالج میں لائبریری تو تھی, لائبریرین نہیں تھی. اب جب پرنسپل نے میرا کتابوں سے اتنا شوق دیکھا تو انہوں نے وقتی طور پہ انہوں نے کہا جی 4th ایئر کی لڑکی ہے, اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیں. اچھا. اب مجھے کتابیں پڑھنے کی تو کھلی آزادی. گڈ. ہاں, تو آپ یقین جانیں کہ وہ دور, میں کہتی ہوں کالج کا دور بہت شاندار تھا کتابیں پڑھنے کے لحاظ سے. مجھے بہت پڑھنے کا موقع ملا, اور جب پڑھا تو پھر لکھنے کا بھی موقع. ماشاء. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو اساتذہ تھیں خواتین تھیں یا بندے بھی تھے؟ کہ آپ کا کو ایجوکیشن تھی اسکول میں؟ کو ایجوکیشن مجھے صرف جا کے ایم فل اور پی ایچ ڈی. اچھا اس میں ملی تھی. اچھا یہ بتائیے اس دور کے, جی آپ کے اسکول کے جو دیکھیں بیس بنتی ہے اسکول سے, بالکل وہاں یہ بتائیے کہ جو آپ کی اساتذہ تھیں خواتین, وہ کریکٹر بلڈنگ اور اس کے اوپر کردار سازی پہ کس حد تک توجہ دیتے؟ بالکل سر, مجھے دوسری کلاس میں تھی تو میری ٹیچر نے مجھے کھڑا کیا کہ نماز کا طریقہ پوری کلاس کو سکھانا ہے. اچھا. اور رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے. تو میں نے جب جوتا اتارا تو فرش کے اوپر میں نے پاؤں رکھے تو وہ پاؤں کے جو نشان بنے وہ مجھے آج تک یاد ہے. اچھا اچھا. تو کریکٹر بلڈنگ تو اس طرح کی جاتی تھی کہ بچوں کو کروا کے دکھایا جاتا تھا. ٹھیک بات. یہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچوں یہ نماز ہے اور یاد کر لو اور کرو, نہیں, کہاں کیا پڑھنا ہے, کیسے رکنا ہے, کیسے کرنا ہے, پورا عملی طور پہ پریکٹیکلی بچوں کو بتایا جاتا تھا. ماشاء اللہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ کالج میں آئیں, کون سے کالج سے کیا آپ؟ جی میں گورنمنٹ کالج اکاڑا. اکاڑا سے. ہاں, اچھا سے. وہ کیا سبجیکٹ تھے آپ کے؟ سر میں نے, میرے آرٹس کے سبجیکٹ تھے, لیکن کالج میں اردو ایڈوانس نہیں تھی, اردو لٹریچر نہیں تھا. اچھا. میں نے پرنسپل سے کہا جی میں نے تو لٹریچر پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کریں, پھر آپ 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, اکٹھا کریں, اگر کلاس بن گئی تو میں آپ کو میں خود پڑھاؤں گی آپ کو. وہ خود بھی بہت ادبی لٹریری خاتون تھی. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا غفورہ احمد تھی. اچھا. جی اب اللہ بخشے, اب تو حیات نہیں ہے. اچھا. تو میں نے 4-5 لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اس طرح سے اس کالج میں اردو لٹریچر کی ابتدا ہو گئی پڑھنے کی. اچھا اچھا اچھا. اور کالج پھر اس کے بعد آپ یونیورسٹی چلی گئی؟ اس کے بعد میں یونیورسٹی. اچھا کیا سبجیکٹ تھا؟ یونیورسٹی میں نے ایم اے اردو میں کیا. کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی. اچھا. اور ایم فل میں نے فیصل آباد جی سی یونیورسٹی سے کیا. اور پنجاب یونیورسٹی میں آپ کی کون, یہ اورینٹل کالج تھا یہ پنجاب یونیورسٹی؟ اورینٹل کالج. اچھا وہاں کون تھے اساتذہ, کون تھے سر؟ اس وقت سہیل صاحب ہمارے بہت اچھا, بہت اچھے آدمی تھے. ان کے ساتھ تو بہت تعلق تھا. تو پھر ایم فل کے لیے پھر میں جی سی فیصل آباد چلی گئی, اور پی ایچ ڈی بھی پھر میں نے فیصل آباد سے. اچھا جب آپ کالج سے یونیورسٹی میں گئیں تو اس زمانے میں جو ادبی رسائل اور جریدے نکلتے تھے اس میں آپ کی چیزیں چھپتی تھیں, جیسے فنون تھا, نقوش تھا, سیب تھا, ماہ نو میں میری چیزیں چھپتی تھیں. زیادہ وہاں چھپتی تھی. اچھا. تو اخبارات میں سانجا میں پنجابی بھی لکھتی ہوں. تو سانجا میں میرے افسانے بھی چھپتے تھے اور چیزیں بھی چھپتی تھیں. ہاں جی. لہرا میں ابھی بھی باقاعدگی سے لکھتی ہوں. اچھا. بچوں کا کالم بھی لکھتی ہوں, بچوں کی کہانیاں بھی لکھتی ہوں پنجابی میں. اچھا. ہاں جی. یہ بتائیے جو آپ نے پی ایچ ڈی کی تو آپ کا کیا اس میں کس عنوان کیا تھا, کس چیز پہ ریسرچ کیا؟ میری ریسرچ تھی پنجاب آرکائیوز میں موجود قدیم اردو اخبارات. اچھا. یہ ہے سن 1700-1800 میں جو اخبارات چھپتے تھے, اس کے کوئی 98 شمارے اچھا پنجاب آرکائیوز میں پڑے ہیں, اور 52 بائی نیم اخبار ہیں. اچھا یہ اس دور میں یہ اخبارات کیسے چھپتے تھے, وہ تو پرنٹنگ کا بھی بہت کیا مسائل تھے ان کے, اور یہ کیا لکھتے تھے. ملکہ وکٹوریہ کا دور تھا, برٹش دور تھا, تو ان کو کیا کیا سہولیات تھیں اور کیا کیا بندشیں تھیں. کئی رسالے اخبار ضبط ہو جاتے تھے, تو اس میں لکھنے والے کون تھے, کیا لکھتے تھے, کس طرح کا لکھتے تھے, کیسے پبلش کرتے تھے, کیسے آگے پہنچاتے تھے, یہ سارا میری ریسرچ میں ہے. اچھا. ابھی ایسی ریسرچ تھی کہ اب خود پنجاب آرکائیوز والے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اردو کے قدیم اخبارات کو دیکھنا ہے تو اسے آرکائیوز آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا مقالہ پڑھ لے, آپ کی کتابیں پڑھ لے. تو وہ اس میں سے یہ ہے میرے پاس یہ 2 کتابیں. پنجاب آرکائیوز آغاز و ارتقاء, یہ میری پہلی کتاب ہے. یہ میری اسی مقالے میں سے ہے. پھر نقش قدیم اخبارات انہی میں سے ہے. پھر عکس قدیم انہی اخبارات کے عکس کے ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ریسرچ تھی اور بہت بڑی ایک تدوین تھی. آپ کو پتا ہے کہ پرانے اخبار کرم کھردہ ہوتے ہیں, ایسے
صفحہ جی ہاں، پڑھ اس کو تو ہاتھ لگانا بھی جی ہاں وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فقرہ لکھا ہوا آدھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے آدھی نہیں آ رہی ہے، بہت اس کو مشکل پورا بنانا دیکھنا عدسہ لے کے اس کو کام کرنا دیکھنا یہ بڑی ایک باریک بینی کا کام آپ کے گائیڈ کون تھے اس سے؟ ڈاکٹر محمد ارشد اویسی گیریزن یونیورسٹی ہاں وہ بڑے مشہور. اچھا یہ بتائیے خاص طور پہ اب جو ہم دیکھتے ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کی تحریریں تھیں، منشور اخبار نکلتا تھا، اس میں بڑے دبنگ قسم کے لوگ تھے جو آرٹیکل لکھتے تھے، وہ آپ نے سارے آپ کی نظر سے گزرے. جی بالکل. اس میں کیا کس بات پہ یعنی کیسے مسلمانوں میں اتنا جوش پیدا کیا گیا؟ آپ یقین کریں کہ ان اخبارات میں ایک تو تحریک پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے جوش اور ولولہ سامنے آتا ہے، اور اس سے ذرا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ہم اور اپنے اخبارات کو دیکھتے ہیں تو جس طرح سے پورے برے صغیر کو خالی کیا گیا، یہاں سے سارے مسالے، ساری روئی، ساری گندم، ایون دین کے پیسے کے شپ بھر بھر کے برطانیہ گئے. جب ہندوستان اور پھر انہوں نے جو ہمارے کاریگروں کو بھی تو بیکار کر دیا جو پاکستان اور ہندوستان جب بنا ہے، اور اس وقت تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کہاں لگائیں. انہوں نے ہمیں جو آزاد کر دیا اس لیے کر دیا تھا کہ وہ نچوڑ چکے تھے، ہمیں چوس چکے تھے بالکل اس پورے خطے کو. 1400-1500 میں ان کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہمارے کچن، ہمارے واش روم، ہمارے ڈرائنگ روم جن کو ہم لگژری آج کہتے ہیں، وہ اس وقت ترقی کر چکے تھے. تو اخبارات پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ نے کس طرح سے کہاں کیا کردار ادا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان کو جتنا فروغ ملا ہے اس دور میں، اور بہت بڑے بڑے اردو کے اسکالر، شاعر، ادیب پیدا ہوئے، تو وہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. سر اردو کا جو صحیح اگر آپ ٹیسٹ مزہ لینا چاہتے ہیں تو وہی اخبارات پڑھیں. کیا بات، وہ اخبارات پڑھیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے ادب و اخلاق کی کوئی بات سیکھنی ہے تو پرانی کتابیں پڑھیں، اور اگر آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنا ہے تو آپ نئی جدید کتابیں پڑھیں. تو اگر آپ نے اردو کا دیکھنا ہے، یعنی اردو کا اپنا صحیح رنگ و روپ دیکھنا ہے، تو وہ چیزیں دیکھنے والے، وہ اخبارات پڑھنے والے ہیں. آج کے اخبارات میں تو اب تو اردو بہت غلط لکھی جاتی ہے. جیسے ہم انگریزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے ہم نے اپنی اردو کا رنگ و روپ خراب کر دیا ہے، تو اب بولنے اور لکھنے میں ایک جیسی ہو گئی. اب تو رسم الخط بھی ہم نے ختم کر دیا رومن میں لکھ کے، تو ہم تو بالکل اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ ایک بڑی یہاں پہ ایک تحریک جب سے پاکستان بنا ہے کہ اردو کو قومی زبان تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم سرکاری زبان بنانے کو تیار نہیں ہیں، اس سلسلے میں باقاعدہ ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے. یہ تو پھر وہی ہے نا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے کہ ہماری سرکار تو ہماری ہے نہیں، تو وہ پھر ہماری زبان کیوں بولے گی، ہماری زبان کو کیوں ترویج دے گی. وہ جدھر سے آتے ہیں انہوں نے وہی زبان بولنی ہے، انہوں نے یہاں رہنا ہے، ان کے بچوں نے یہاں رہنا، انہیں کیا پتا کہ اردو کیا ہے اور اردو کو چھوڑ کے وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. یہ شاید کبھی تاریخ بتائے گی. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ویسے جوش ملی آبادی کا اپنا ہی انداز تھا بات کرنے کا. انہوں نے کسی سیکریٹری صاحب کو ایک خط لکھا تھا اردو میں، اس کا جواب آ گیا انگریزی میں. تو انہوں نے اس سے لکھا کہ میں نے تو آپ کو مادری زبان میں بھیجا تھا، آپ نے اپنی پدری زبان میں مجھے جواب دیا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان کو ایڈاپٹ کیا، اور انڈیا میں ایون انڈیا میں جو وہ ہے حیدرآباد جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، وہاں انگلش میں تمام سائنس سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں جو اردو کا ترجمہ کرتے ہیں اس میں بھی بڑی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کو کہیں گے اعلی مکبر صوت، اب یہ تو اور مصیبت میں ڈال دیا پڑھنے والے کو. تو اس کے آسان کیسے جا سکتے ہیں، ٹرمینالوجیز کا کیسے ترجمہ کریں گے آپ؟ سر بات یہ ہے کہ جو چیز آپ روز استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو آسان لگتی ہے، جس راستے پہ آپ روز چلتے ہیں وہ آپ کو چھوٹا لگتا ہے. جو لفظ ہم استعمال ہی نہیں کریں گے وہ تو ہمیں مشکل لگیں گے. مشکل لگے گی. آپ جن کو یہ والے لفظ آتے ہیں، اردو کے، پنجابی کے مشکل والے، سرائکی کے مشکل والے، پشتو کے، بلوچی کے، سب مقامی زبانیں ہیں، سب کو اپنے اپنے الفاظ آتے ہیں، ان کو انگریزی کے نہیں آتے. لیکن ہم جو انگریزی کے بولتے ہیں، اسائنمنٹ لکھو جی،
ٹھیک ہے, بچے اسائنمنٹ لکھتے ہیں, جب انہیں کہتے تفویضہ, بچے چونکہ بولتے ہی نہیں ہے تفویضہ, تو انہیں کیا پتا تفویضہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بولنے میں بھی اوکھا لگتا ہے. جی بالکل. تو بات یہ ہے اگر ہم اپنائیں گے اپنا کر کے تو ہمیں اپنا لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب لفظ اپنا ساتھ لگائیں, چاہے وہ رشتہ ہو, چاہے وہ زبان ہو, چاہے وہ تعلق ہو, چاہے وہ چیز ہو, جب لفظ اپنا ساتھ لگ جائے پھر نہ مشکل رہتی ہے نہ کوئی تنگی رہتی, پھر وہ خود بخود ہو جائے. اب دیکھیں جنگ جیسے اخبار جو سب سے بڑا اخبار ہے, اس میں جب میں پڑھتا ہوں وہ اقلیت کو مائنورٹی لکھ دیں گے. بھائی اردو میں جب لفظ اتنا عام موجود ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اب یہ بتائیے کہ میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے یہاں خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں بہت خدمات انجام دے رہی ہیں, اور خاص طور پہ طب اور تعلیم کے شعبے میں یہ بڑی گراں قدر خدمات ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اب بھی بہت کم ہے. تو خواتین کو بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں جی کیوں پڑھانا ہے, جی ایف سی کیڑی نوکری کرانی ہے. تو وہ یعنی ڈاکٹر اور انجینئر لڑکیاں جو ہیں وہ بھی شادی کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں. اس سلسلے میں کیا کیا جائے, کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ میری ساری ایجوکیشن شادی کے بعد کی. اچھا ماشاءاللہ. میری کالج کے زمانے میں وہ تو آپ کے میاں بہت اچھے ہوں گے, اس کا بہت کوآپریٹو. بی اے کے بعد میری شادی ہو گئی, کالج کے دور میں میری شادی ہوئی ہے. اچھا. اور باقی میری ایجوکیشن بعد کی ہے. میرے 4 بیٹے ہیں اور 2 میری بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. تو 5 کی میں شادیاں کر چکی ہوں. یہ چھوٹی بیٹی ہے جو ڈاکٹر بن رہی ہے, اس کا میڈیکل کا آخری سال ہے. تو اب میں نے جب بیٹی کی شادی کی ہے, اس سے بڑی کی, تو وہ اس کا 5th سیمسٹر تھا, انگلش لنگوسٹک کا کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بیٹے اگر پڑھنا ہوگا تو آپ بھی شادی کے بعد پڑھ لینا. اب بچے سب کی میں نے جلدی شادیاں کی ہیں. بچے کہتے تھے امی سیٹ ہونے دیں, ہمیں کچھ کرنے دیں. میں نے کہا جی دیکھیں اللہ کی طرف سے نا, اور شریعت میں شادی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. بالکل. سیٹ ہونا شرط نہیں ہے. سیٹ وہ کہتے ہیں میں خود ہی کر دوں گا. واہ. اور وہ سارے سیٹ ہو گئے. بالکل الحمدللہ. بالکل. اس وقت میری 3 بہویں ڈاکٹر ہیں. اچھا. 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں, ایک بیٹی ڈاکٹر ہے. ایک بیٹا ایروسپیس انجینئر ہے, اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کی ریسرچ ہے, وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. اچھا. اور بڑا بیٹا اس نے CA کیا, MBA کیا ہے. تو سب سیٹ ہو گئے, سب کی ایجوکیشن بھی ہو گئی. میں نے خود بھی پڑھا, میرے بچوں نے بھی پڑھا. ہم شام کے بعد میں بھی بیٹھ جاتی تھی, بچے بھی بیٹھ جاتے تھے, ہم سارے پڑھتے تھے. بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیں ہماری جو گاؤں کی خواتین ہیں ان کا بڑا المیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں دیہاتی لوگ کہ عورت کو پڑھانا بالکل ضروری نہیں ہے, اور وہ انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا دیتی ہیں. سارا دن عورتیں بڑی مشقت کرتی ہیں گاؤں میں. اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو, وہاں ہم کیسے اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں؟ سر جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ شاید کوئی 20-30 سال پرانی ہے. اچھا. اب گاؤں ایسے نہیں رہے. اچھا. سوشل میڈیا نے ہر جگہ پہ اویئرنیس دے دی ہوئی. اچھا. ہمارے پاس جتنی لڑکیاں MPhil کے لیے آ رہی ہیں, اس میں شہر کی 2-4 ہوتی ہیں, سب کی سب گاؤں کی ہوتی ہیں. اچھا. جو گاؤں میں ٹیچرز بھی ہوتی ہیں اور وہ پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں, میرڈ ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ عورت گاؤں میں ہی کام کرتی ہے, شہر کی عورت اس سے زیادہ کام کرتی ہے. اچھا. گھر بھی چلا رہی ہے, گاڑی بھی چلا رہی ہے, بچوں کو اسکول چھوڑ بھی رہی ہے, لا بھی رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے. شہر کی عورت بھی اتنا کام کر رہی ہے. گاؤں کی عورت اب بہت باخبر ہو چکی ہے. اچھا اچھا اچھا. تعلیم کی اویئرنیس آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کون سی دے رہے ہیں, یہ ہے بڑی بنیادی بات ہے. ہاں, مسئلہ تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں. اس عورت کو کون سی تعلیم چاہیے جو گاؤں میں رہ رہی ہے, اور جو شہر میں رہ رہی اس کو کون سی تعلیم چاہیے, ہم یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے. جی خواتین و حضرات, آپ ڈاکٹر فضیلت بانو کی گفتگو سن رہی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات, آپ ڈاکٹر فضیلہ بانو صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ اس وقت ہمارے یہاں سلیبس کا جو پرابلم ہے کہ کس کا کریکولم انگلش میڈیم کا کچھ ہے, اردو کا کچھ ہے, تو اس سے وہ ایک صحیح بچے کی صلاحیت کا نہیں پتہ چلتا, تو اس سے ایک بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے. اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ سر ہم اس وقت بھی جو سلیبس پڑھا رہے ہیں وہ فورٹ ولیم کالج کا جو سلیبس تھا وہ ابھی تک ہم وہی داستانیں, وہی کہانیاں, وہی افسانے. اب آپ دیکھیں کہ ہم پڑھاتے ہیں
مرزا غالب کی خطوط نویسی، اس سے اردو لٹریچر میں تو بڑا اضافہ ہوتا ہے، آپ کی زبان میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، آپ کے الفاظ میں بڑا وکیبلری بہت بڑھتی ہے. لیکن آج کی نسل کو ان خطوط سے کیا لینا دینا؟ اب تو خط رہے ہی نہیں، خط لکھنا نہیں، نہ انہوں نے پڑھنا ہے. اور آنے والے وقت میں تو شاید یہ میسیج والا کام بھی ختم ہو جائے، شاید کوئی اور ہی لہروں کے ذریعے ہی کچھ ہو جائے، کیا بن جائے، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ جائے. اصل میں سلیبس سن 47 میں جب پاکستان بنا تھا، جیسے جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہم اس میں اپنی ضروریات، اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کیا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا، ہمارا کیا رہے. جب ہم نے پاکستان بنایا تو ہمیں اسی وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا پاکستان ایک نظریے کے تحت قائم ہوا، ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے. تو ہم نے یہاں کون سا سلیبس پڑھانا ہے، کون سی تعلیم دینی ہے، کل کو ہمارے کون سے محب وطن سامنے آئیں گے. کیا یہ قرآن اور حدیث سے متصادم تو نہیں جو ہم سلیبس پڑھا؟ ہم نے کچھ نہیں سوچا. جو انگریز بنا کے چلے گئے، لارڈ میکالے کا جو سلیبس بنا ہوا تو وہی اب تک چل رہا ہے. اس لیے ہم جو نسل لا رہے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں، وہ لارڈ میکالے کی ہی وفادار نسل نکل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ جب سے تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور عام آدمی جو ہے مڈل کلاس کے لوگ خاص طور پہ بہت پریشان ہیں. تو یہ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے کالج کوٹھیوں میں کالج کھل گئے، وہاں کوئی کھیلوں کا بھی بندوبست نہیں ہوتا، میدان بھی نہیں ہوتے. بچہ صبح جاتا ہے اسکول، 3 بجے جب واپس آتا ہے تو وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے، 8 بجے 9 بجے وہاں سے واپس آتا ہے. تو وہ کسی جوگا جیسے نہیں رہتا جی، اس کے کوئی مطلب اس کے اندر صلاحیت میں تو سمجھتا ہوں ختم ہوتی ہے اس سے. آپ بتائیے یہ جو پیسے کا چکر آ گیا ہے سر، میری بات اتنی مہنگی ہوگی پڑھائی. وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں کوٹھیوں کمروں میں بنے ہوئے، وہ ہمارے گھر سے تو بچے نہیں اٹھا کے لے جاتے. ہم جاتے ہیں، ہم بلڈنگ دیکھتے ہیں، وہاں کی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، فیس دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھ کے اپنا بچہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ہم نہ کریں. جب ہمارے پاس جب گورنمنٹ کا کھلا میدانوں والا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کمروں والا، کھلی فضا والا ایک اسکول موجود ہے، تو ہم وہاں کیوں نہیں اپنے بچے. اس کا مطلب ہے کہ سرکاری اسکولوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. وہاں پہ اساتذہ کی دیکھیں ٹریننگ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں اس میں او لیولز اور اے لیولز کے ٹرینڈ اساتذہ نہیں ہیں، جبکہ جو آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے او لیولز اور اے لیولز کرتے ہیں. تو ان کی ٹریننگ آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے؟ نہیں، اب ہم صرف او لیول اور اے لیول ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ جب یہاں سے اب کر کے جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیپر لنڈن سے ہو کے آتے ہیں، تو بچے جب باہر ملک میں جاتے ہیں یا یہاں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی اہمیت تو ہوتی ہے نا جی. مطلب اس کی اہمیت سے تو نہیں آپ انکار کر سکتے. نہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ٹھیک ہے جی. نہ تو ان بچوں کے پاس کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں، نہ ان بچوں کے پاس کوئی آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انہیں اپنی تاریخ کا پتہ، نہ اسلامی تاریخ کا پتہ، نہ اپنی دوسری ہسٹری کا پتہ، انہیں کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو انہیں لا کے آپ اپنے اوپر افسر بنا کے رکھ لیتے ہیں. وہ آپ کے پالیسی میکر ہوتے ہیں، وہی پالیسی بنائیں گے، پورے ملک میں وہی پالیسی چلے گی. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہم او لیول اور اے لیول کوئی بنائیں؟ ٹھیک ہے. تو کیوں نہ ہم اپنا ایک سیاسی جو مذہب سے لنک کرتا ہو وہ والا ایک سلیبس لے کے آئیں. ہمارا بچہ اپنی اسلامی تاریخ بھی پڑھے. کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا نظام نہیں متعارف کرایا؟ عدل کا، انصاف کا، برابری کا، اخوت کا، جس نے معاشرے میں بھائی چارے کو اور برابری کو رواج دیا. ٹھیک ہے. آج ہم کہتے ہیں جی ہماری عدالتیں صحیح انصاف نہیں کر رہی، اس لیے تو نہیں کر رہی، ہم نے ان بچوں کو انصاف کرنا سکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. آج ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے تو ان کو خود ہی ظالموں کو تو ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے. تو ہم تعلیم ہی ظلم کی دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ایک طبقاتی کشمکش شروع ہو گئی ہے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ موچی اور اس کے نائی کا بچہ اور مالی کا بچہ بھی پڑھتا تھا اور نواب صاحب کا بچہ بھی پڑھتا تھا. اب یہ ہے کہ تعلیم کیونکہ پیسے کا کھیل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ایک طبقاتی فرق بھی پیدا ہو گیا. لیکن نا اب ہر بندے نے بزنس کرنا نہیں کر سکتا. اس کو یہاں سے پیسہ ملے گا، چاہے وہ تعلیم سے ملے، ٹھیک ہے، چاہے اس کو میڈیکل سٹور کھول کے ملے، چاہے اس کو، یعنی کاروبار ہو گیا، کاروبار ہے. تو ہم کسی کو کاروبار کرنے سے روک نہیں سکتے، لیکن اس کاروبار کا حصہ بننے سے پہلے ہمیں خود سوچنا چاہیے
مجھے اپنا بچہ یہاں ان کے سپرد کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں، لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے ایک معیار مقرر کریں کہ ٹھیک ہے آپ بچہ اے لیولز کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن آپ اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے. یہاں تو لاکھوں میں لے رہے ہیں. بالکل، یہ تو ہے اور کمال کر دیا جی انہوں نے. اچھا، اب ایک اور طرف آتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کی تھی سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا سے ہمارے ہاں ایک بڑا ہیجان پیدا ہو گیا جی. بچوں کے اس سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، یعنی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو نیگیٹو معنوں میں بہت چل رہی ہے. اس کا کیسے تدارک ہو سکتا ہے؟ نیگیٹیوٹی وہی بات ہے کہ جب ہم اپنی اصل سے جڑے ہی نہیں. ذمہ دار کون ہے، ماں باپ یا اساتذہ؟ دونوں. اچھا، پہلے ماں باپ. اچھا، گھر کی تربیت یعنی آپ کی نزدیک ماں نے تربیت کرنا چھوڑ دی، گھر سے تربیت ختم اور باہر تعلیم ختم. اب وہ بچہ ایسی کٹی پتنگ ہے، اسے کچھ نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے. وہ جو اپنے موبائل پہ دیکھتا ہے وہ سمجھتا کہ یہی دنیا ہے، میں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم ختم، تربیت ختم، تو راستہ تو ہے ہی نہیں، بچہ کہاں جائے. یہ ہمیں سب کو، بڑوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے بچہ کہاں جائے. یعنی پہلے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ ماں کا جو رول تھا بڑا اہم تھا. اب بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں کارٹون لگا دیتی ہے. ہاں، اب آپ کو پتہ ہے کہ کارٹون کے جو نقصانات ہیں سائیکلوجیکلی بھی، فزیکلی بھی، بڑی شدید قسم کی اس سے بچوں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جو بڑا خطرناک ہے سائیکلوجیکلی. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہاں وہ یہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے، یہ آوازیں سن کے آتا ہے. بالکل آتا ہے. ماں پورا ٹائم موبائل پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ تو سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بن کے نکلتا ہے، وہیں سے بن کے نکلتا ہے. اب پہلے مائیں، ہمارے دور میں بھی یہی تھا کہ مائیں تسبیح کر رہی ہیں، درود شریف پڑھ رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک خاص اپنے آپ کو رکھتی تھی کہ میں نے ایک نیا مہمان گھر میں آنے والا ہے، ایک میری نئی نسل آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اور ریڈیو کے پروگرامز بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑے سنتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی، خاص طور پہ ریڈیو پاکستان. ٹھیک ہے، اب ایک نماز ہمارا ایک فرض ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو پتا ہے. یہ میں یا آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ ضرور پڑھو، یہ اسے بھی پتا ہے اسے پڑھنی ہے. مائیں نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بچہ ان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں سنتا تھا اور ان کو محسوس کرتا تھا. اس دور وہ ایک زندہ بچہ ہوتا ہے، وہ سب اس کے سب کو سنتا ہے. اچھا، اور ماں کیا کھا رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، وہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب ماں نے بولنا چھوڑ دیا کیونکہ موبائل نے اسے بولنے سے بند کر دیا. ماں گونگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی طرف بھی کوئی اتنا رجحان نہیں رہا لوگوں کا، ذکر کی طرف بھی کوئی نہیں رہا. تو یہ آپ تھوڑا سا اگر مشاہدہ یا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ بچے جن کو اس طرح کا ماحول ملے گا وہ فطرتی طور پہ تھوڑے شریف ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، کم گو ہوں گے، سوچنے والے ہوں گے. اچھا، جو دوسرے بچے ہیں جو ہمارے اب کارٹون دیکھنے والے ہیں، موبائل والے ہیں، جن کے پاس ہر وقت ٹیب پکڑا ہوا ہے، سارا دیکھ رہے ہیں، وہ اگریسو بچے، چیخنے چلانے والے بچے، غصے والے بچے، کیونکہ یہ ریز افیکٹ کر رہی ہیں. بالکل صحیح. ریز دیکھیں نا، آپ گرین ماحول بناتے ہیں ٹھنڈک کے لیے، آپ نیلا ماحول بناتے ہیں سکون کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سے ریز نکلتی ہیں. اب یہ بھی تو ریز چھوڑتے ہیں نا، تو وہ ریز کے شکنجے میں ہے پورا ٹائم بچہ. نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ اس کو پینے کی فکر، اس کے اندر سے غصہ نکل رہا ہے، چیخ پکار دھاڑ، یہ چل رہا ہے. اچھی ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، پچھلے میرے ایک پروگرام میں صاحب تشریف لائے تھے، وہ مخلوط تعلیم کے بہت خلاف تھے. وہ کہتے تھے لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے وہ کہتے تھے بڑے خراب نتائج ہوتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ سر وہ صاحب نہ بھی کہیں وہ صاحب نہ بھی کہیں تو ہمارا تو اسلام مذہب دین یہ کہتا ہے. نہیں، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، دیکھیں آپ نے جو شروع میں بات کی گھر کی تربیت، اگر ایک بچی اور ایک بچہ ایک ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جنہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا، جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جن کے گھر میں جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں نماز روزے کی پابندی ہے، اب وہ بچی آپ کی اپنی بچی یہاں بیٹھی ہے، آپ اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میڈیکل کالج میں بھیجتی ہیں، اور لڑکے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچی کی تربیت آپ کے ہاتھوں ہوئی ہے. بالکل. تو اس میں مخلوط تعلیم سے کیا فرق پڑ گیا ہے؟
اس میں یہ فرق پڑتا ہے 100% نہیں ہے، نہیں 100% نہ صحیح، وہ پرسنٹیج ہمیشہ 70-30% کی رہتی ہے، ٹھیک ہے. ہم سارے کے سارے نہیں کہتے کہ خراب ہو رہے ہیں، چونکہ وہ چیز جو مائیں گھر سے ایک بنیاد بنا کے بھیجتی تھیں، آج وہ بنیاد ختم، آپ سمجھتی ہیں بنیاد ختم ہو گئی، بنیاد ختم ہو گئی ہے، اس لیے آگے ڈر ہی ڈر ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. تو بہتر ہے یا تو بنیاد بنا لیں تو یا پھر رستے الگ الگ کر دیں. لیکن ایک بات بتائیے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی جو ہے شادی کے سلسلے میں وہ بڑی ضروری ہے. ایک لڑکا اور لڑکی جب کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں، اگر وہاں مخلوط تعلیم ہے اور وہ اپنا لائف پارٹنر جو ہے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، جو آج کل بڑا رواج چلا ہوا ہے کہ مینٹل لیول ایک ہونا چاہیے، اور یہ تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا فرق پڑ جائے؟ یہ جو مینٹل لیول آپ کہتے ہیں نا کہ برابر ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، میں جنرلائز کر رہا ہوں، پبلک کہتی، پرسپشن. میں آپ کو اپنا صرف اجلا چہرہ دکھاؤں گی، جی ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا باقی کچھ نہیں ٹھیک ہے، آپ سے یہی توقع کریں. جب آپ مل جاتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ کھل جاتا ہے، توقعات ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آج کون گھر میں کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں. بہتر ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ صرف لڑکی لڑکے کا نہیں ہوتا، فیملیوں کا ہوتا ہے، خاندانوں نے ملنا ہوتا ہے آپس میں، تو بڑوں کو یہ کام کرنے دیں. اچھا، بچے سے پوچھیں ضرور، دکھا دیں، ملوا دیں، جتنا کہ اسلام نے کہا ہے اس حد تک ٹھیک ہے ضرور. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یونیورسٹی میں، کالج میں جا کے پڑھو اور وہاں 6 مہینے سال اکٹھے گزارو، رہو، باتیں کرو اور پھر فیصلہ کر کے بتاؤ. یہ اس طرح کے معاملے خراب ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ بھی چھوڑنی ہوتی ہیں، اور تجربہ عمر سے آتا ہے. جو آپ کے والدین کے پاس تجربہ ہے وہ ایک نئے بچے کے پاس نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آج کل میں بہت انٹرویوز کرتا ہوں، ہم ابھی تک ذات، برادری اور اس سے باہر نہیں نکلے، پنجابی، اردو، سندھی، فرائیکی سے باہر نہیں نکلے. بچیوں کے رشتے جو ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ہماری ساری اسٹوڈنٹ سن رہی ہوتی ہیں یہ پروگرام، بہت بڑا ایک ماں باپ کے لیے ایک چیلنج بن گیا، اور پیسے کی بڑی اہمیت ہو گئی. اس سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہوا ہے. اچھا. یا ختم نہیں ہوا تو کافی حد تک فرق آ گیا ہے. اچھا. اب لوگ اتنے وہ سختی سے اس بات پہ پابند نہیں ہے کہ ہم نے اپنی فیملی میں کرنا، اپنی برادری میں کرنا ہے. تو اب لوگوں کا ایک وہ معاشرتی سیٹ اپ بن گیا ہوا ہے. یعنی بیکن ہاؤس کا ایک سٹینڈرڈ بن گیا، ایچیسن کا اپنا ایک بن گیا، ڈیفینس والوں کا اپنا بن گیا، ٹھیک ہے، بحریہ والوں کا اپنا بن گیا. بحریہ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب آپس میں بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں کون کیا ہے، نیچے والے خود کر لیں گے. اس طرح نیچے والی فیملیوں میں بھی اب بہت یہ چیز فرق آ چکی ہے. اب لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں، کسی بھی فیملی سے ہے. تو میرے تو جتنے بھی ملنے والے ہیں یا جب میرے مشاہدے میں آئے ہیں، وہاں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی کہ لوگ سختی سے کہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنی فیملی میں ہی کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اخلاقیات کی بہت بات کی ہے. ایک بہت خوفناک ٹرینڈ آ گیا ہے. میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس میں لڑکیاں بھی آئس کا نشہ کر رہی ہیں. اب وہ آئس کا نشہ اندر کیسے پہنچ جاتا ہے، اس کی کون، وہاں کے وائس چانسلر صاحب ذمہ دار ہیں، انتظامیہ ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو وہاں بھیجتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ کیسے اس کو قابو کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے ابھی ایک سوال پہلے کیا تھا مخلوط تعلیم والا، ٹھیک ہے. اب جو والدین جتنی مرضی بیس مضبوط بنا دیں، شیطان ایک ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب کہ بیس ہی نہیں اب، اور کاروبار کرنے والوں کو آپ نہیں روک سکتے. وہ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، دوائیوں کا کر رہے ہیں، کھانے پینے کا کر رہے ہیں، وہ ان کا بزنس ہے. وہ انسانیت کو مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اب جو والدین ڈرتے ہیں یا جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، وہاں یہ بھی ہے. جو لڑکے وہاں پی رہے ہیں وہی بیچنے والے بھی ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے. نہیں مگر وہ جو اتنی بڑی انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے، دیکھیے مطلب میں اگر گورنمنٹ کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے گیٹ پہ روک دیں گے، نہیں جا سکتے جی، کس سے ملنا ہے آپ کو، ایک بڑا پروٹوکول ہے. تو وہ نشہ لے کے کیسے چلے جاتے؟ نہیں، نشہ وہاں نہیں لے کے جاتے. زیادہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہاسٹلوں میں کام ہوتا ہے، اچھا، یا اداروں سے باہر ہوتا ہے. اچھا. دیکھیں، ادارے میں جو جائے گا بچہ نا، وہ تو ڈیفینیٹ اگر وہ کلاس نہیں بھی اٹینڈ کر رہا تو باہر بیٹھے گا، وہاں بیٹھ کے نشہ نہیں کرے گا. اداروں کے اندر نشہ نہیں ہوتا، یہ اداروں کے باہر بکتا ہے. اچھا. ہاسٹلوں میں بکتا ہے. اچھا اچھا. جی جی ڈاکٹر بھائی، جی ایک اور بات بتائیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ بات ہی سمجھ نہیں آتی.
اب جو خوراک ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ برگر وغیرہ، پیپسی وغیرہ، یہ وہ، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچے بہت موٹے موٹے ہو گئے ہیں، فزیکل ان کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، کھیل کود تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور یہ کیا آ گیا ہے چکر کہ بچے گھر کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے؟ مائیں بنانا پسند نہیں کرتی اور بچے کھانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب یہ تو دونوں ہاتھوں سے تالی بج رہی ہے نا کہ ماں بنائے گی تو بچہ کھائے گا نا. تو اب جب میرے بچے اسکول جاتے تھے تو لنچ ضرور ہوتا تھا. اچھا. اور اگر بچے نے کہنا نہیں کھانا تو میں نے کہنا اپنے دوست کو کھلا دینا، کسی کو کھلا دینا، پاس ہوگا تو یہ کھا ہی لے گا، مجھے پتا ہے کہ بھوک لگے گی تو کھا ہی لے گا. شیئر کر لیتے تھے. اچھا، وہ ان کو یہ تھا کہ دوست جو ہیں ان کی امیاں پیسے دیتی ہیں کیا وہاں سے کنٹین سے کچھ اور وہ وہاں سے وہ ٹھیک ہے. اور دوستوں کو بڑا اچھا لگتا تھا جو انڈا پراٹھا ان کا ہوتا تھا، بچے وہ کھا لیتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں ان کو ہفتے 10 دن بعد پیسے دیتی تھی کہ آج کچھ کھا لینا اور دوستوں کو بھی کھلا دینا. لیکن روز جو ہوتا تھا وہ گھر سے ہی جاتا تھا. مائیں صبح اٹھنے میں اب تساہل پسندی کا شکار ہو گئی ہیں، وہ خود نہیں اٹھتی، خود نہیں کرتی. اب شام کو بھی یہی ہے، دوپہر کو بھی یہی ہے. بچے کو چونکہ باہر کی چیزیں کھانے کی عادت ہوگی، ڈیفینیٹ کہ ان میں ٹیسٹ بنایا گیا ہے، وہ گھر سے الگ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو بچے بھی عادی ہو رہے ہیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پروفیسر صاحبان، وہ زور دیتے ہیں کہ یہ دور ٹیکنیکل تعلیم کا ہے. آپ نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے، بعض آتے ہیں انہوں نے اسلامیات میں، کسی نے کسی سبجیکٹ. اس کی کیا اس دور میں کیا افادیت ہے؟ ایک بندہ جو ایم اے یا پی ایچ ڈی اردو میں کرتا ہے، وہ سوائے لیکچررشپ کے اور اس کی کہاں کنزمپشن، کہاں اس کو جاب مل سکتی ہے؟ مطلب آج کل جو دور ہے وہ جاب اورینٹیڈ قسم کی تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ کو جاب ملے وہاں پہ. اب کہاں ملتی ہے؟ بتائیں آپ. دیکھیں، ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ عورت کو کون سی تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے کہ عورت کو ہنر ملے، اس کو کوئی سکل آ جائے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ ٹیچر ہی لگے، کوئی اس کا امبرائڈری کا، کوئی پینٹنگ کا، نہیں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے نا. اب اردو میں ایم اے کیا ہوا، وہ کیا کرے گی؟ اردو والی ضروری نہیں لیکچرشپ ہے نا، لیکچرشپ کرے گی تو اسے ساتھ کوئی ہنر بھی تو سیکھنا چاہیے نا. تعلیم تو آپ ہنر، یعنی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، تعلیم جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں ایک نکھار لاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اردو میں ایم اے نہ کریں، ایم فل بھی کریں، پی ایچ ڈی بھی کریں، اس کے ساتھ آپ اپنا کوئی فیکٹری، کوئی میل، کوئی کارخانہ چلا سکتے ہیں. اگر عورت باہر نکل ہی آئی ہے، اب اسکوٹیوں پہ بھی بیٹھ گئی ہے، گاڑیاں خود ڈرائیو کرتی، تو اپنی کوئی شاپ بنا لے. جبکہ حکومت بھی اب قرضہ دینے کو تیار بیٹھی ہے کہ اگر کوئی فیمیلز بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو قرضہ دینے کو تیار ہیں. دیکھیں، اگر آپ کا لٹریری شوق ہے تو آپ کر لیں، ایم اے اردو میں کر لیں، ٹھیک ہے، انگلش میں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے، ایک شوق ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کچھ سیکھیں تو صحیح. اچھا جی، خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے، بہت انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے آخر میں آپ طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں. جی، میں نے اپنے پورے تعلیمی عرصے میں ایک چیز جو سب سے زیادہ میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں تو ہماری گھر کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. ہم چاہے کالج میں ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، یا کسی جاب پہ ہوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا سیٹ اپ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسا بنانا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. اور یہ جو ہماری کالج اور یونیورسٹی سے نکل کے ایک عورت ماں بنے گی، وہ سب سے پہلی بڑی ذمہ داری اس کی گھر ہی ہوگا. ہم جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی بڑی ڈگریاں لے لیں، یہاں مرضی چلے جائیں، ہم عورت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. مرد کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اپنے مردوں کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی کرنی ہے، اپنے مذہب کی بھی کرنی ہے، گھر کا ماحول بھی بنانا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی. اس دور کی عورت بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہی ہے، ایک محاذ نہیں، صرف گھر نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم نے ہر محاذ پہ مضبوط ہو کے چلنا ہے، مضبوط ہو کے اپنی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، تعلیم اپنے بچوں کو بھی دلوانی ہے، اپنے گھر کا ماحول بھی بنانا ہے، اپنا کریکٹر اور کردار بھی مضبوط رکھنا ہے. اور اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. ہماری تعلیم جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، دینی بھی ہونی چاہیے. جی، خواتین و حضرات، ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.